یاد رکھنا عزیز دوستو، ساری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنے کسی انعام کو بڑا انعام نہیں کہا۔ اللہ نے اپنی کسی نعمت پر ناز نہیں کیا۔ صرف اللہ کا ایک انعام ایسا ہے کہ جب اللہ نے اس کو بیان کیا تو اللہ نے اس پر فخر بھی فرمایا ہے، ناز بھی فرمایا ہے۔ اور وہ کیا انعام ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب العالمین نے فرمایا آسمان اتنا بڑا انعام نہیں، زمین اتنا بڑا انعام نہیں، آکسیجن اتنا بڑا انعام نہیں، مال و دولت اتنا بڑا انعام نہیں، اولاد کا ہونا اتنا بڑا انعام نہیں، بارش کا ٹپکنا، موسموں کی تبدیلی، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، چاند کی لمعانیت، سورج کی تمازت، ستاروں کی جھلملاہٹ، پھولوں کی مہک، سبزوں کی لہک، ساری کائنات اتنا بڑا انعام نہیں تو یا اللہ تیرا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب محمد عطا کیا ہے۔ ایسا محبوب کہ ساری کائنات کو میں نے بائی آرڈر بنایا، صرف محمد ہے جس کو بائی چوائس بنایا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی منشا سے بنایا، صرف محبوب ہے جس کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرمایا بول میرے محبوب تجھے کیسے بناؤں۔ اللہ کا وہ محبوب جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑتے ہوئے نظر آئے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ سر جھکا کر بولے تو حدیث بنتی چلی جائے، سر اٹھا کر بولے تو قرآن سناتا چلا جائے۔ اللہ کا وہ محبوب کہ چادر اوڑھ لے تو اللہ قرآن کی آیت بنائے، اللہ کا وہ محبوب کہ کمبل اوڑھ لے تو اللہ قرآن کی آیت بنائے، اللہ کا وہ محبوب جس شہر میں چلتا پھرتا ہے اللہ اس شہر کی قسم عرش بری پر کھاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ کون سے شہر کی جی؟ مکہ گئے ہیں کبھی جی؟ نہیں گئے؟ کون کون گئے ہیں ذرا ہاتھ تو اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جانا کون کون چاہتے ہیں؟ شکر ہے دو دو ہاتھ بھی نظر آئے، اکثروں نے تو آدھا ہی ہاتھ اٹھایا، وہ شاید پاسپورٹ نہیں بنیا ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ میں دوستوں کو سناتا ہوں، جیکب آباد گیا، وہاں جلسے میں کوئی واقعہ آ گیا تو میں نے ایک دوست سے پوچھا، مجمع سے پوچھا لوگوں سے، ہاں بھئی تم میں شادی شدہ کون ہے؟ تو سب نے جس جس کی شادی ہوئی تھی اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ دور ایک نوجوان کرسی پہ بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں نے کہا بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تو خیر سے ایک شادی نبھا لیں بڑی بات ہے، تم جوانی میں دو میں آ چکے سن میں۔ میں کہا جی دو شادیاں کی ہوئی ہیں تم نے جوانی میں؟ کہتا ہے دو کتھے جی اجی ایک بھی نہیں ہوئی۔ اور میں کیا ایک بھی نہیں ہوئی تے کھڑا ہو کے دو ہاتھ کیوں چکدا؟ وہ کہندے جی شادی ہوئی نہیں لیکن شوق بڑا ہے۔ تو پتہ نہیں آپ میں سے شوق نہیں ہے کسی کو مکہ جانے کا؟ شوق ہوتا تو دونوں ہاتھ تو ہوتے نا۔ کس کس کو شوق ہے جی مکہ چلا جاؤں، عمرے پہ چلا جاؤں، حج پہ؟ ماشاءاللہ۔ اصل میں مولانا بشیر صاحب گزارش یہ ہے، مسئلہ یہ ہے بلکہ جب ہم مکہ جانے کا سوچتے ہیں نا جی تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے ہم سوچتے ہیں پیسے تو ہیں نہیں جائیں گے کیسے، ریال تو ہے نہیں جائیں گے کیسے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں بندہ پیسوں سے عمرے پہ نہیں جاتا، ریال سے عمرے پہ نہیں جاتا، اللہ کے کرم سے جاتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے بیٹھا ہوں، کروڑ پتی ہیں پوری دنیا گھومتے ہیں، عمرے پر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایسے بھی دیکھے ہیں ریڑھی لگانے والے، دہاڑی لگانے والے، جھاڑو پونچا لگانے والے، لوگوں کی گاڑی صاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے مکہ میں طواف کرتے نظر آتے ہیں۔
جب اس کا کرم ہوتا ہے نا وہ چیونٹیوں کو بھی لے جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے ایک چیونٹی کے بارے میں. فرمایا بود مور ہوس داشت کے در کا رسد، بود مور ہوس داشت کے در کا رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہو گئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی چیونٹی ہوں نا، راستے میں صحرا بھی ہیں، موجزن سمندر متلاطم دریا بھی ہیں، سرب فلک پہاڑ بھی ہیں، میں چھوٹی سی چیونٹی ہوں کیسے پہنچوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا دعا مانگنا، میرا کام ہے عطا کرنا. تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا. تو نے اپنا کام کر لیا، ہن میں اپنا کام کر کے بھی کھاواں گا. اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگا دی. کس کی؟ اور نوجوانوں کبوتروں کو قید نہ کیا کرو، پتہ نہیں وہ کس کی عمرے کی سواری بن کے جا رہے ہوتے، تمہاری وجہ سے وہ عمرے سے محروم ہو کر رہ جایا کرتا ہے. رب العالمین نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی. چاہو نا میری چیونٹی عمرہ کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس ریال نہیں، جہاز نہیں، پاسپورٹ نہیں، زاد راہ نہیں، جاؤ نا اس کے پاس. وہ کبوتر اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر چیونٹی کے قریب بیٹھ گیا. اللہ نے چیونٹی سے فرمایا بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بنے گا. وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا. اڑتے اڑتے ہواؤں میں، فضاؤں میں، پہاڑوں سے گزرا، دریاؤں کو کراس کیا، سمندروں کو سے عبور کیا، پہاڑوں سے گزر گیا اور چشمے زدن میں مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا. حق تعالی نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. وہ چیونٹی کو پہنچائے اور تمہیں نہ پہنچائے، تم کبھی مانگ کے تو دیکھو نا اسے. رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی. میں نے سوچا اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں بیر زمزم ہے، یا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، حتیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محمد چلتا پھرتا نظر آتا ہے نا. اللہ کا وہ محبوب ہمیں مل گیا، اللہ کا وہ محبوب ہمیں مل گیا کہ آیا تو یتیم کی حیثیت سے ہے دنیا میں، لیکن شب معراج مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسل مقتدی نظر آتے ہیں، محمد سب کا امام نظر آتا ہے. اللہ کا وہ محبوب کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ وضو کے لیے پانی. رحمت عالم نے فرمایا تلاش کرو لشکر میں، تلاش کرو کہیں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا. صحابہ نے تلاش کیا، پورے لشکر میں 2-3 گھونٹ پانی کے مل گئے، ان کو ایک پیالے میں رکھ کر لے کر آئے. عرض کی اللہ کے محبوب کوئی اور پانی نہ مل سکا، نہ چشمہ ہے قریب میں، نہ آبادی ہے قریب میں. 1400 صحابہ کا لشکر تھا. اللہ کے رسول 2 گھونٹ پانی اس پیالے میں لے کر آئے ہیں. رحمت عالم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا. فوضع یدہ فی الرکوہ، اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ اس پیالے سے پانی جاری نہیں ہوا، اللہ نے محمد کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا. اللہ کا وہ محبوب ساری
انسانیت پر جنت میں جانا ممنوع ہے جب تک ہمارے محبوب کے قدم جنت میں نہ لگ جائیں۔ اللہ کا وہ محبوب جس کی عظمت کا یہ عالم، جس کی بلندی کا یہ عالم کہ شب معراج سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر تھوڑا سا بھی اوپر گیا میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں جبرائیل کی پرواز ختم ہو گئی وہاں سے میرے آقا کی پرواز بلند ہو گئی۔ اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے محمد کا چہرہ بنایا، اور چہرہ بھی ایسا بنایا عزیز دوستو، میرے آقا کا چہرہ ایسا کہ کافر محمد کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ چہرے کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آج میں بتاؤں وہ مسلمان کب ہوئے۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور تھے شاعر، لیکن ان کی وجہ شہرت دشمن کا مذاق اڑانا، ان پر تنقید کرنا، ان کی مذمت پر مبنی شاعری بنانا، یہ ان کا کمال تھا۔ ایک روز مشرکین آئے ان کے پاس اور کہنے لگے حسان آپ کے لیے سونا لائے ہیں، چاندی لائے ہیں، درہم لائے ہیں، دنانیر لائے ہیں، قبول فرمائیں۔ حسان نے فرمایا بھی مفت میں تو نہیں لائے ہوگے، کوئی کام ہوگا، پہلے کام بتا۔ انہوں نے کہا جی کام یہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم بڑے تنگ ہیں اس سے، وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کا نفی کرتا ہے، وہ ہمارے معبودان کی ان کو اطاعت نہیں کرتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم محمد کے خلاف ایسی شاعری کرو لوگ اس سے محبت نہ کریں، نفرت کریں۔ حسان نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ایک مہربانی تم بھی کرو نا ذرا، اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب مجھے بتاؤ تاکہ میں اس عیب کو بنیاد بنا کے محمد کے خلاف اشعار بناؤں۔ تو کلاسیکا والو ذرا غور سے سننا جو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مشرکین کہنے لگے حسان 40 سال ہو گئے ہیں محمد کو دیکھتے دیکھتے، ہم نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہے، لڑکپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، ہم نے اس کی تجارت بھی دیکھی ہے، ہم نے اس کے فیصلے بھی دیکھے ہیں، ہم نے اس کی امانت بھی دیکھی ہے، ہم نے اس کی صداقت بھی دیکھی ہے، ہم نے اس کو چلتے بھی دیکھتا ہے، رکے بھی دیکھا ہے، بازار میں بھی دیکھا ہے، ہم نے اس کو ہر حال میں دیکھا ہے، لیکن ہم پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج تک محمد میں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں اپنے نبی میں کمی نظر آتی، نہ ان کی شریعت سانو چنگی لگدی ہے، نہ انہاں دا لباس سانو چنگا لگدا ہے، نہ انہاں دی صورت سانو چنگی لگدی ہے، پتہ نہیں سانو کی ہو گیا۔ ہم صرف رواجی مسلمان ہیں، ناراض نہ ہونا کلاسیکا والو، میں ہر وقت سفر میں ہوتا ہوں، آل رسول ہوں، میں تمہاری ناراضگی کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اللہ اور رسول کی ناراضگی کی پرواہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں وہی بات بتاؤں گا جو سچی ہوگی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے محمد میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ آج جو ہمارے اندر کمی ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آقا کے قدموں کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ یہ میں دنیا میں گھومتا ہوں، پاکستان جیسا ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہاں کی گندم میں جو ذائقہ ہے، آپ کے وزیر آباد کا چاول پوری دنیا میں اس کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے، آپ کا ملتان جیسا آم دنیا میں کہیں نہیں، آپ کے سرگودا جیسا کنو دنیا میں کہیں نہیں۔ اس کے باوجود ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، منگتا بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، اللہ کی قسم اس لیے کہ ہم نے محمد سے وفا نہیں کی۔ وہ مشرک کہنے لگے ہم نے تو بہت تلاش کیا حسان، ہمیں تو کوئی عیب نظر ہی نہیں آیا۔ تو حسان نے کہا پھر میں کی پتا، میں کس طرح شاعری کراں، میں کوئی جھوٹا شاعر تے نہیں۔ وہ کہنے لگے مشرکین اچھا ایسا کرتے ہیں ہم نا آپ کا انعام بڑھا دیتے ہیں، رقم بڑھا دیتے ہیں، محمد میں عیب بھی آپ خود ہی تلاش کریں۔ وہ کہنے لگے بھئی میں کیسے تلاش کروں، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں، اے جیڑے منافق ہوندے نے اللہ بچاوے نہ کرو، ہم بتاتے ہیں نا۔
وہ ایک رستہ ہے وہاں سے روزانہ وہ گزرتے ہیں، وہیں بیٹھ جانا، تنقید اپنی نظروں میں بسا لینا، ان کی چال دیکھنا، ان کے بال دیکھنا، رخسار دیکھنا، ان کے ہونٹ دیکھنا، ان کے دانت دیکھنا، ان کی ناک دیکھنا، ان کا قد دیکھنا، کہیں نہ کہیں محمد میں عیب نظر آ جائے گا، بس وہی کافی ہے۔ ہسانے کا ٹھیک ہے کیڑی گل، جا کر بیٹھ گئے اس راستے میں جہاں سے رحمت عالم نے گزرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اللہ کا محبوب عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال گزرتے ہوئے دکھائی دیا، اور میں کہتا ہوں جب میرا آقا فرش پہ چلتا ہوگا سورج بھی ترستا ہوگا محمد کے چہرے کا بوسہ ہی لے لوں۔ حسان نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، اپنا دل نکال کے محمد کے قدموں میں رکھ دیا۔ اچھا میرے آقا کو نہیں پتا کہ کیا قیامت گزر گئی، کیونکہ میرے آقا جو تھے نا وہ جیسے نبوت میں منفرد تھے، رسالت میں منفرد تھے، اللہ کے محبوبیت میں منفرد تھے، میرے نبی اپنی حیا میں بھی منفرد تھے۔ وہ چلتے ہوئے آنکھیں اٹھا اٹھا کے جائزہ نہیں لیا کرتے تھے جیسے ہم ہیں بازار میں ایکس رے مشین لگا رکھی ہوتی ہے آنکھوں میں، ایک ایک کا لباس، ایک ایک کا جسم، ایک ایک کی شکل دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا چلتے تھے یمشی تکفیاً، اتنی حیا سے چلتے تھے، کندھے بھی جھکے ہوتے تھے، آنکھیں بھی جھکی ہوتی تھی، سر بھی جھکا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عرب کی کسی کنواری بیٹی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی جو محمد کی آنکھوں میں حیا تھی۔ پتہ نہیں ہماری آنکھیں کیوں بے باک ہو گئیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے زندگی کی پہلی نعت بنائی، فرمایا لما رأيت انوارہ سطعت وضعت من خیفتی کفی علی بصری خوفا على بصره من حسن صورته فلست انظره الا على قدری۔ گویا حسان نے کہا کہ محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سنہرا لباس پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو۔ محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے راتوں نے اندھیرا محمد کی آنکھوں سے لیا، محمد کے بالوں کی سیاہی سے حاصل کیا ہو۔ اپنے آقا کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے چاند نے چمکنا سیکھا ہو رحمت عالم کی رخسار کی روشنی سے۔ اپنے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ستاروں نے جھلملانا سیکھا ہو رحمت عالم کے دندان اقدس کی چمک سے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حسان کی قسمت بدل گئی۔ میرے آقا کو نہیں پتا چلا کہ حسان پر کیا گزر گیا۔ حسان سیدھا اپنے گھر چلے گئے، مشرکین کا لایا ہوا سارا مال اکٹھا کیا، لے جا کر ان کے منہ پر دے مارا اور فرمانے لگے تم کتنے نادان ہو، تم کتنے بے وقوف ہو، محمد میں عیب تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں عیب موجود ہونا تو دور کی بات، اللہ نے محمد کے قریب سے بھی عیب کو نہیں گزارا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور پڑھنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مشرکین تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد حسان کی جان بھی محمد پر قربان ہے، حسان کا ایمان بھی محمد پر قربان۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی ماہ ربیع الاول ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار نبی کے عاشقوں میں ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو بلند کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک سوال ہے میرا، یہ بتاؤ عشق ہماری مرضی کا اللہ قبول کرے گا یا محبوب کی مرضی کا قبول کرے گا؟ صحیح جواب دینا، سیاسی جواب نہیں چاہیے مجھے۔ ہماری مرضی کا عشق چلے گا یا رحمت عالم کی مرضی کا عشق چلے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مولانا بشیر صاحب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان پر ایسی رقت طاری ہوئی، ایسا گریہ طاری ہوا، ایسے آنسو بہنا شروع ہوئے کہ مولانا بشیر صاحب نے فیصلہ کیا آج اللہ کی محبت میں فجر کی نماز 2 رکعت نہیں پڑھاؤں گا، 4 رکعت پڑھاؤں گا۔ آپ مجھے بتاؤ قبول ہوگی نماز؟ اور اونچا بولو۔ ارے اپنی مرضی کی تو اللہ عبادت قبول نہیں کرتا،
تو پھر نبی سے عشق بھی نبی کی مرضی کا کرو گے تو قبول ہوگا، اپنی مرضی کا عشق قبول۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کی کیا مرضی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے آقا کی کیا مرضی ہے کہ اس کے عشاق کیسے ہو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا وضو فرمانے لگے، کیا کرنے لگے؟ وضو فرمانے لگے۔ اور کلاسیکا کے روشن ضمیروں، اس زمانے میں واش بیسن نہیں ہوتے تھے، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، سیوریج کا نظام نہیں ہوتا تھا، زمین پر بیٹھ کر برتن سے وضو کیا جاتا تھا۔ میرے آقا جیسے ہی وضو فرمانے لگے، حدیث میں آتا ہے سارے صحابہ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے محمد کے ارد گرد ہجوم کر کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، پانی ہمارے نبی کے جسد اطہر سے ٹچ ہو کر زمین کی طرف گرنے لگتا، صحابہ اپنا ہاتھ آگے کر کے پانی کو سنبھال کے اپنے منہ پہ مل لیتے۔ کوئی صحابی بائیں ہاتھ بڑھاتا، کوئی دایاں بڑھاتا، کوئی دونوں بڑھاتا، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ کسی نے وہ پانی منہ پر ملا، کسی نے اپنے سر پر ملا، کسی نے اپنے سینے پر ملا، کسی نے اپنی اولاد کے سینے پر ملا۔ عشق تھا نا، ایسا تم کر سکتے ہو؟ ایسا تو صحابہ ہی کر سکتے تھے جن کے سامنے آقا کریم موجود تھے۔ ہم تو سن کر بھی لطف لے رہے ہیں، تو بتاؤ جو اظہار عشق کر رہے تھے ان پر کیا مستی کا کیا عالم ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہر صحابی میرے مستعمل پانی کو لے رہا ہے، اس کو برکت کے طور پر اپنے جسم سے مس کر رہا ہے۔ تو رحمت عالم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ اے کی کر دے پے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمام صحابہ نے بیک زباں عرض کیا لحب اللہ ورسولی، اللہ کے رسول آپ سے عشق بڑا ہے، ہمارا دل نہیں مانتا کہ پانی کا آپ کے جسم سے لگے اور زمین پر گرے، نا ہمارے لیے تو وہ ایسے ہی مبارک پانی ہے جیسے زمزم مبارک ہے، ہم اس کو برکت کے لیے اپنے جسم سے لگا رہے ہیں۔ غور سے سننا عزیز نوجوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے تمہیں بتاؤں میرا سچا عاشق کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے عشق میں کھرے ثابت ہوں، سچے ثابت ہوں، معیار بن جائیں امت کے لیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا سچا عاشق ہوگا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ کتنی بھائی؟ بس آج یہ 3 نشانیاں لے لو مجھ سے تو انشاءاللہ میری تھکن کا ازالہ ہو جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا میرا سچا عاشق، اس میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَصَدَّقَ حَدِيثَهُ اِذَا صَدَّقَ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا سچا عاشق ہوگا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی بات کرے گا سچی بات کرے گا۔ اور جھوٹ بول کر سودے بیچنے والوں، اور جھوٹ بول کر کپڑا بیچنے والوں، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، یہ بڑے بڑے جھنڈے اور بیج لگانے سے عاشق نہیں بنو گے۔ میرے آقا کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم کہ سال میں ایک دن نعرے لگا کہ ہم عاشق بن جائیں اور باقی 364 دن ہم جھوٹ بولتے رہیں اور اپنی تجارت کو بڑھاتے رہیں۔ اللہ کی قسم یہ تجارت بڑھ نہیں رہی، یہ تجارت گھٹ رہی ہے۔ سب سے پہلی نشانی کہ جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ کبھی جھوٹ۔ دوسری نشانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَ، جو میرا سچا عاشق ہوگا، سچا محب ہوگا، نہ اپنے دوستوں کو، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دے گا، بلکہ ہمیشہ ان کے سکون کا، ان کی راحت کا، ان کی عزت کا معاملہ کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ محمد کا سچا عاشق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کار دے دی ہے تو ہم گلی میں اس طرح کھڑی کریں کہ پوری گلی والوں کا رستہ ہی بند ہو جائے۔ عزیز دوستو، ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر تم امیر آدمی ہو، تم اپنے بچوں کے لیے پھل لا سکتے ہو، اور تمہاری گلی میں کوئی یتیم بچے بھی رہتے ہیں جن کا والد نہیں جو ان کو پھل لا کر دے، تو شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے بچوں کے کھائے ہوئے پھلوں کے چھلکے گلی میں نہ ڈالا کرو کہ ان غریب بچوں کا دل نہ دکھ جائے۔
ارے شریعت تو یہ بھی سبق دیتی ہے، اگر تمہارے گھر میں گوشت پکا ہے اور محلے میں کوئی غریب گھر ہے جو گوشت نہیں کھا سکتے، تو اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال کے شوربہ بڑھا کے اس غریب گھر میں بھی بھیج دیا کرو۔ اور یہ عشق تمہیں کسی نے نہیں بتایا نبی کا؟ بس جلوس نکال لو، لوگوں کے روڈز بند کر دو، بجلی چوری کر لو، عاشق بن جاؤ گے۔ او خدا کے بندے، میں سید ہوں، ہمیں دھوکہ نہ دو خدا کے لیے۔ بجلی کی چوری سے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ چوری سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم پر افسوس ہے مجھے، اگر تم عوام سیدھی ہو جاؤ نا، اللہ کی قسم مولوی کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ ہر بات میں ہاں ملا دیتے ہو، ہر بات میں ہاں ملاتے ہو، نہ قرآن سمجھتے ہو نہ حدیث سمجھتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبے کے دوران منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی، اگر عمر راہ راست سے ہٹ جائے تم کیا کرو گے؟ اور صحابہ دم بخود کہ عمر جس راستے پہ چلے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کسی کو دی جاتی تو عمر کو دے دی جاتی، وہ عمر بھی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے۔ سب دم بخود ہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے جن کے ہاتھ میں بکریاں چرانے والا موٹا سا عصا تھا، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر المومنین کان کھول کر سن لیجئے، اگر آپ نے اللہ اور رسول اللہ کے رستے کو چھوڑا نا، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ڈنڈا مار مار کے آپ کو راہ راست پر لے کر آؤں گا۔ امیر المومنین نے گارڈز کو نہیں بھیجا، جاؤ اس بدتمیز کا منہ بند کراؤ۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ کہ میری رعایا میں ایسے افراد موجود ہیں جو میرے اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ نبی کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے! اور تمہیں سیرت بتایا جو نہیں جاتی، کیا کروں؟ مدینہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یہ دیکھو، یہ بچے کھڑے ہو ذرا، اینک والا بچہ کھڑے ہو، یہ دیکھ، اتنا بچہ تھا وہ 8 سال تک کا۔ اس کا نام تھا حضرت بشیر بن عقربہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے ابو کا لاڈلا اور اپنے ابو کے بغیر رات کو سوتا نہیں تھا۔ نوالے اس کے ابو توڑ توڑ کر اس کے منہ میں کھلاتے تھے۔ احد کے میدان میں اس کے ابا شہید ہو گئے۔ کسی نے کہا بشیر سنیا تیرا ابا فوت ہو گیا؟ کہنا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میرا ابا مینوں کلا چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ تو جتھے ہی جاندا سی مینوں نال لے کے جاندا سی، وہ تو حضور دے نال گیا سی جہاد کرن، وہ ہونے واپس آئے گا۔ وہ بھاگتا دوڑتا اس رستے پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے احد سے صحابہ واپس آ رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب بشیر دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں، ان کے بچے ان کو مل رہے ہیں، کوئی اپنے بچے کو سینے سے لگا رہا ہے، کوئی ان کے رخسار پر بوسہ دے رہا ہے، کوئی ان کے ماتھے کو چوم رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے سب کے ابو آ گئے، میرے ابو نہیں آئے۔ اتنے میں رحمت عالم کا رخ انور نظر آیا، کہنے لگا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب کے ابو آ گئے، میرے ابو کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں وہ میرے ابو؟ مجھے بتاؤ نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی، اس سے نیچے اترے اور آنکھوں میں آنسو لے کر بشیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بشیر کہتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو میرے کندھے پر لگے تو مجھے یقین آ گیا میرا ابا میں نے چھوڑ کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں فَأَجْحَشْتُ بِالْبُكَاءِ، میں ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، سر سے پاؤں تک میں کپ کپانے لگا۔ رحمت عالم نے مجھے روتا دیکھا، انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ زور سے دبا لیا اور مجھے حوصلہ دیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر میرے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر فرمانے لگے اما ترضا ان یکون محمد اباک وعائشۃ امک۔ ہاں بشیر، آج تو راضی نہیں ہوندا میرے کو اگر میں تینوں دساں اللہ نے اعلان کیتا اج دے بعد محمد تیرا پیو ہوئے گا تے عائشہ تیری ماں ہوئے گی۔ یہ سیرت آپ کو کسی نے نہیں بتائی کہ آپ اپنے محلے کے مدرسے میں چلے جاؤ، مولانا بشیر صاحب سے کہو کہ مولانا اگر آپ کے مدرسے میں کوئی یتیم بچہ ہے اس کا خرچہ میرے ذمہ ڈال دو، میرے بچے اچھی گھڑی پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، اگر وہ یتیم بچہ بھی کچھ اچھا کھا پی لے گا تو میں اپنے نبی کے سامنے سر اٹھا کے پیش ہوں گا۔ یہ سیرت آپ کو نہیں آتی؟ حلوے کھاؤ تے دیگاں کھاؤ تے نبی دے عاشق بن جاؤ۔ دھوکہ نہ دو میرے نانا کو، ان پہ دھوکہ نہیں چلتا، ان کو اللہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ بچوں کا کھیل تھوڑی ہے شریعت۔
پھر سنو، میرے آقا نے فرمایا تھا میرے سچے عاشق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی تھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، دوسری نشانی ہے وہ کبھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے گا، بھائیوں کو، بہنوں کو، اہل خانہ کو، دوستوں کو، بزنس پارٹنر کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، امانت کو بر وقت اور ایز اٹ از واپس کر دے گا۔ اب ایک امانت ہوتی ہے جو حکومت کے پاس ہے، ہمارے ٹیکس، ایک امانت ہے جو ادارے کے محتمم کے پاس ہے، ہماری زکوٰۃ، ایک امانت ہے جو اسکول کالج کے پرنسپل کے پاس ہے، ہماری اولاد، ایک امانت ہے جو ہمارے قاری صاحب کے پاس ہے، ہمارے بچے، ایک اور امانت بھی ہے نوجوانوں، اس کو بھی خیال رکھا کرو، اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ جب ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے، بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے یا بیٹی کو مسجد لانے کے لیے یا بازار سے سبزی لانے کے لیے، تو وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، ان کے اوپر بری نظر ڈال کے خیانت نہ کیا کرو، ان کو دیکھ کے سر جھکا لیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر محرم کو دیکھ کر آنکھیں نیچی کرے گا اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ نبی کی عملی سیرت کو اپناؤ، یہ خالی نعرے نورے اور یہ جلسے جلوس اور یہ دیگیں اور حلوے مانڈے اور ان چیزوں سے باہر نکلیے، خدا را سمجھدار بنیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اور کم از کم یہ 3 نشانیاں تو ہر شخص اپنے دل میں آج سے ارادہ کرے کہ ہم ان کو ضرور اپنائیں گے۔ سب وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ بہت شکر گزار ہوں، مجھے چونکہ واپس اس پنڈی جانا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ راستے بند ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے وہاں عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ شکر گزار ہوں مولانا بشیر صاحب کا، مولانا عبید الرحمن صاحب کا، مولانا زبیر احمد صاحب کا، انہوں نے بہت شفقت دی، بہت عزت دی۔ اللہ رب العزت آپ کی مجلس کو اسی طرح منور رکھے۔ وما علی الا البلاغ۔